अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां पर वो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जिसे बाकी दुनिया के लोग अभी 2050 का ख्वाब समझते हैं। और सबसे दिलचस्प बात कि पाकिस्तान जैसे मुल्क से वहां पर लोग कैसे पहुंचते हैं, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात से पर्दा उठाएंगे। तो आइए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो हमें ले जाएगा जापान, एक ऐसा मुल्क जिसे तलुए आफताब की सरजमीन भी कहा जाता है। और ये नाम महज एक लक़ब नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले सूरज की रोशनी इसी खित्ते को छूती है। मशरिकी एशिया में वाक़या ये जज़ायर पर मुश्तमिल मुल्क 4 बड़े जजीरों पर फैला हुआ है और इसकी आबादी तकरीबन 12 करोड़ 40 लाख के करीब है, जो इसे दुनिया के बड़े ममालिक में शामिल करती है। लेकिन यहाँ की असल कहानी इन अदादो शुमार से कहीं आगे जा चुकी है। दोस्तों, ये वो कौम है जहाँ पर लोग लंबी उम्रें पाते हैं, बल्कि सेहतमंद खुराक, मुतवाज़न तर्ज ज़िंदगी और मुसलसल जिस्मानी सरगर्मियाँ इनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। और यही वजह है कि यहाँ के शहरी न सिर्फ लंबी उम्रें पाते हैं बल्कि बेहतर ज़िंदगी जीते हैं। और दोस्तों, यहाँ का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि यहाँ की तकरीबन 98% आबादी यहाँ के मुकामी जापानियों पर मुश्तमिल है, जबकि यहाँ पर बाकी दुनिया से आने वाले लोग बहुत कम हैं। ज़बान, सकाफत और रिवायात, यहाँ सब कुछ एक खास नज़्म व ज़ब्त के साथ जुड़ा हुआ है। अब अगर मईशत की बात की जाए तो दोस्तों, जापान दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत रखता है। मगर यहाँ पर हैरत अंगेजी की बात यह है कि दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद भी यहाँ पर घरों में मुलाजिम रखने का रिवाज ना होने के बराबर है। यहाँ के लोग अपना एक एक काम खुद करते हैं और यही खुद इन्हसारी इनकी तरक्की की बुनियाद बनती है। अगर आप समझते हैं कि तरक्की दौलत से आती है तो जापान इस नज़रिए को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है, क्योंकि दोस्तों ये वो मुल्क है जो कि दूसरी जंग अजीम में मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, खास तौर पर वर्ल्ड वार 2 के दौरान। लेकिन इसी तबाही से उठकर ये कौम दुनिया की सफ़े अव्वल की ताकतों में शामिल हो गई। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आखिर कैसे? दोस्तों, इसका जवाब बहुत ही आसान है, क्योंकि जापानी लोग ईमानदारी, वक़्त की पाबंदी और जिम्मेदारी लेने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, जापान के लोगों की एक आदत है कि ये कभी भी एक दिन का काम दूसरे दिन पर नहीं छोड़ते, जो भी करना होता है उसी वक्त करते हैं और इनकी यही आदत इन्हें दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। लेकिन हर कामयाबी की एक कीमत भी होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ के लोग अपने काम में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी और तफरीह को नज़रअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि इनके साथ जहनी दबाव जैसे मसाइल पेश आते रहते हैं। यहाँ की हुकूमत ने इस मसले को हल करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए हैं, जैसे अवामी मुकामात पर तफरीही सहूलियात फराहम करना, ताकि लोग ज़िंदगी के दरमियान तवाज़न कायम रख सकें। अब हम ज़रा नज़र डालते हैं यहाँ की टेक्नोलॉजी की दुनिया पर। जापान को दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी का मरकज़ समझा जाता है। यहाँ ऐसी ईजादात और सिस्टम्स इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि बाकी दुनिया के लिए मुस्तकबिल का ख्वाब हैं। यही वजह है कि जब भी टेक्नोलॉजी की बात हो तो जापान हमेशा इस दौड़ में सबसे आगे नज़र आता है। और अगर आपको ये लगता है कि ये सब कुछ खतरात के बगैर है तो एक और हकीकत सुन लें। दोस्तों, जापान दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शुमार होता है, क्योंकि यहाँ पर जराइम की शरह निहायत कम है और सख्त कवानीन के बाइस लोग यहाँ पर कानून शिकनी से गुरेज करते हैं। अगरचा जदीद दौर में साइबर क्राइम और घरेलू मसाइल जैसे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, मगर मजमूई तौर पर यह मुल्क अमनो अमान की एक मुकम्मल मिसाल है। सफाई सुथराई, नज़्म व ज़ब्त, जिम्मेदारी, ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि यहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। यहाँ के लोग कभी भी सड़कों पर कचरा नहीं फेंकते और हर चीज़ अपनी जगह पर होती है। और यहाँ की एक दिलचस्प हकीकत ये भी है कि यहाँ पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि देखने में तो कम उम्र लगते होंगे, मगर हकीकत में वो कहीं ज़्यादा बड़े होंगे। और ये सब इनकी सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी, अच्छी खुराक और जिस्मानी कामकाज का नतीजा है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या वाकई जापान में वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जो दुनिया को आने वाले वक्त में बदल देगी, और एक आम पाकिस्तानी वहां जाकर अपनी ज़िंदगी कैसे बदल सकता है? और इससे अलावा बहुत से राज और हैरान कुन हकायक हम वीडियो के इस हिस्से में आपके साथ शेयर करेंगे।
دوستوں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جاپان کی اصل طاقت صرف ٹیکنالوجی ہے تو آپ غلط ہیں، کیونکہ اس ملک کی معیشت میں ایک اور خاموش مگر طاقتور عنصر چھپا ہے جس کا نام ہے سیاحت۔ دوستوں دنیا بھر سے ہر سال لاکھوں لوگ جاپان کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر آپ کو ایک ہی آسمان تلے فطرت کی خوبصورتی، جدید شہری زندگی اور صدیوں پرانی تاریخ، تینوں چیزیں ایک ہی جگہ پر ملیں گی۔ اور ان سب کا دل ہے ٹوکیو، روشنیوں سے جگمگاتا ایک ترقی یافتہ شہر۔ دوستوں یہ شہر صرف جاپان کا دارالحکومت ہی نہیں بلکہ دنیا کا مصروف ترین اور جدید ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں زندگی کی رفتار اتنی زیادہ تیز ہے کہ وقت کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ کروڑوں لوگوں کی آبادی کے باوجود نظم و ضبط ایسا کہ ہر چیز اپنے وقت پر چلتی ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ ٹوکیو میں آپ کو سب سے زیادہ 90 سال سے زائد عمر کے لوگ بھی مکمل طور پر متحرک نظر آئیں گے۔ صحت، خوراک اور ڈسپلن، یہ تین چیزیں یہاں کی طرز زندگی کی بنیاد ہیں۔ یہاں پر موجود ریسٹورنٹس عالمی شہریت رکھتے ہیں۔ تقریباً ہر گلی میں آپ کو سوشی پیش کرنے والے مقامات مل جائیں گے۔ اگر آپ نے کبھی رش کی اصل تعریف دیکھنی ہے تو شنجوکو اسٹیشن چلے جائیں، جہاں پر روزانہ لاکھوں مسافر سفر کرتے ہیں، مگر حیرت انگیزی کی بات یہ کہ اتنے ہجوم کے باوجود بھی یہاں پر نظام میں کوئی خلل نہیں آتا۔ دوستوں جاپان کی ٹرینز دنیا بھر میں اپنی رفتار کی وجہ سے مشہور ہیں۔ دوستوں شینکینشن یعنی بلیٹ ٹرین کی رفتار نہ صرف 300 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ تیز ہوتی ہے بلکہ اس کی روانگی اتنی زیادہ ہموار ہوتی ہے کہ آپ سفر کے دوران چائے بھی پی سکتے ہیں۔ دوستوں یہاں پر وقت کی اتنی زیادہ قدر کی جاتی ہے کہ اگر یہاں پر ٹرین یا پھر کوئی بھی کام 1 منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو یہاں اسے ایک بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ دوستوں ٹوکیو کا سب سے مشہور مقام شبویا کراسنگ ہے، جہاں ایک ہی وقت میں سینکڑوں افراد کئی سمت میں سڑک عبور کرتے ہیں، اور یہ منظر اتنا منفرد ہے کہ دنیا بھر سے سیاح اسے دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ اس علاقے کو اکثر ٹائم سکوائر سے تشبیہ دی جاتی ہے، روشنیوں، ہجوم اور توانائی سے بھرپور ایک ایسا مقام جہاں پر رات بھی دن جیسی لگتی ہے۔ جاپان میں ٹیکنالوجی صرف سڑکوں اور دفاتر تک ہی محدود نہیں بلکہ یہاں پر تو باتھ روم بھی سمارٹ ہو چکے ہیں۔ آٹومیٹک سسٹمز، ڈیجیٹل کنٹرولز، ایسا لگتا ہے جیسے ہم واقعی 2050 میں جی رہے ہیں۔ یہاں کی سڑکوں پر آپ کو ہر طرف وینڈنگ مشینز نظر آئیں گی جہاں سے آپ چند سیکنڈ میں کچھ بھی چیز خرید سکتے ہیں۔ رہائشیں مہنگی ہونے کی وجہ سے کیپسول ہوٹلز بھی کافی مقبول ہیں جہاں چھوٹے مگر جدید کیپسول نما کمروں میں قیام کیا جا سکتا ہے۔ دوستوں ٹوکیو کے علاقے شنجوکو اور شبویا خریداری کے مشہور مرکز بھی سمجھے جاتے ہیں اور یہاں پر تفریحی مقامات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں الیکٹرانکس کی بڑی بڑی دکانیں، کیمپنگ سینٹرز اور ٹیکس فری شاپنگ کے مواقع سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ دوستوں رات کے وقت یہ شہر ایک نئی دنیا میں بدل جاتا ہے۔ ہر طرف جگمگاتی ہوئی لائٹس، مصروف سڑکیں اور زندہ دل ماحول، ایسا لگتا ہے جیسے زندگی ابھی شروع ہوئی ہو۔ دوستوں اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو ورلڈ وار 2 کے بعد ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب جاپان کی بنی ہوئی اشیاء کو کم معیاری سمجھا جاتا تھا، مگر پھر ایک خاموش انقلاب آیا یعنی کوالٹی کنٹرول کا نظام۔ اور یہ وہ دور تھا جب اس تبدیلی نے جاپان کو دنیا بھر میں اعلیٰ معیار کی مصنوعات کا مرکز بنا دیا۔ اگر آج کے دور میں کوئی بھی چیز میڈ ان جاپان ہو تو اسے اعتماد کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ چیز تو آپ نے بھی کبھی نہ کبھی نوٹس کی ہوگی کہ الیکٹرانک پروڈکٹس کے اندر بھی جاپانی چیزوں کو دنیا کے دوسرے بڑے برانڈز کی بنسبت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ دوستوں جاپان میں صرف شہر ہی نہیں بلکہ یہاں کے دیہات بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ مثال کے طور پر آپ شیراکاواگو جیسے مقامات پر جا کر صدیوں پرانی روایات، طرز تعمیر کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ دوستوں اگر آپ نے بچپن میں ڈوریمون کارٹون دیکھیں تو اس سے جڑی جگہیں بھی جاپان میں موجود ہیں جو اس کی ثقافت کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ دوستوں جاپان میں آپ کو ایسے عجیب و غریب اور منفرد ذائقے والے پھل ملیں گے جو کہ شاید ہی آپ کو دنیا کے کسی کونے میں ملیں۔ جاپانی لوگ کم جگہ پر جینے کے عادی ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے گھر چھوٹے مگر انتہائی منتظم ہوتے ہیں۔
اور ان کی یہی سوچ زراعت تک بھی پہنچ گئی۔ یہاں پر عام گول تربوز کو چکور شکل دے دی جاتی ہے تاکہ وہ فریج میں کم جگہ لے۔ دوستوں اگر جاپان اور پاکستان کے تعلقات کی بات کریں تو جاپان میں پاکستانیوں کی ایک معقول تعداد موجود ہے، جن میں سے زیادہ تر افراد ٹوکیو اور اوساکا جیسے بڑے شہروں میں آباد ہیں۔ دوستوں بہت سے لوگ یہاں پر تعلیم کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ روزگار کے لیے، جبکہ کئی کاروبار سے منسلک ہیں۔ خاص طور پر یہ لوگ گاڑیوں کے امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار یا پھر کھانے پینے یعنی ریسٹورنٹس کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ دوستوں ٹوکیو میں موجود ٹیم لیب بارڈر لیس ایک ایسا میوزیم ہے جہاں روشنیوں کی ایک پوری دنیا تخلیق کی گئی ہے۔ جیسے ہی آپ اس کے اندر داخل ہوں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ مانو حقیقت سے نکل کر کسی ڈیجیٹل خواب میں آ چکے ہوں۔ اور پھر آتا ہے ماؤنٹ فوجی، جاپان کا سب سے مشہور اور خوبصورت پہاڑ، جو کہ نہ صرف قدرتی حسن کی علامت ہے بلکہ ایک فعال آتش فشاں بھی ہے۔ اور تاریخ کے شوقین افراد کے لیے آتا ہے کیوتو، جو کہ جنت سے کم نہیں ہے۔ یہاں قدیم مندروں کی قطاریں جاپان کی روح کو زندہ رکھتی ہیں۔ اور اگر آپ جاپان کی ثقافت کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ شیراکاواگو جیسے دیہات وزٹ کر سکتے ہیں، جو کہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کے عالمی ورثے میں شامل ہیں۔ دوستوں اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کے ذہن میں موجود کچھ ایسے سوالات کے جواب دیتا چلوں۔ مثال کے طور پر جاپان جانا کتنا مشکل ہے؟ دوستوں اگر آپ کے پاس اعلیٰ تعلیم، ماسٹرز یا پھر پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے تو آپ ہائی سکلڈ ویزا کے ذریعے جاپان جا سکتے ہیں۔ اس سے علاوہ مختلف پیشوں جیسے نرسنگ، ٹیکنیکل ورکر، کار ریپیئرنگ اور دیگر شعبوں میں بھی مواقع موجود ہیں۔ اگر ویزا پروسیس کی بات کریں تو درخواست دینے کا عمل عام طور پر VFS گلوبل کے ذریعے مکمل کیا جاتا ہے، جہاں اپائنٹمنٹ اور ڈاکومنٹیشن کے بعد ویزا پروسیس آگے بڑھتا ہے۔ دوستوں اگر آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاپان جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جاپان دنیا کے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ممالک میں شامل ہوتا ہے، جہاں شرح خواندگی تقریباً 99% ہے، اور یہی تعلیم، نظم و ضبط اور محنت اس قوم کو دنیا سے الگ مقام دیتی ہے۔ اور آخر میں ایک اور حقیقت جو کہ جاپان کی تاریخ کا سب سے دردناک باب ہے، وہ ہے ایٹامک بمبنگ آف ہیروشیما اینڈ ناگاساکی، دنیا میں ایٹمی ہتھیاروں کا واحد استعمال جس نے اس ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ مگر اسی دردناک تباہی کے بعد جاپان نے خود کو دنیا کا ترقی یافتہ ملک بنایا، اور جاپان دوبارہ کھڑا ہوا، دنیا کو یہ سکھایا کہ قومیں اگر ہمت کریں تو دوبارہ جنم لے سکتی ہیں۔ تو دوستوں یہ تھا جاپان، آج کا جاپان، ایک ایسا ملک جو کہ بیک وقت، ماضی، حال اور مستقبل تینوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہے۔ دوستوں اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل info@harun کو لازمی سے سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور نئی آنے والی انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔